السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان۔ آج کا جو ٹاپک ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے فوبیا کے حوالے سے، ایسا ارریشنل فیئر جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری جو کوالٹی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے فیئر کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر ایسی گھبراہٹ آتی ہے جو کہ ہم کسی مخصوص سچویشن کا سامنا نہیں کر پاتے، اور جب ہم اس مخصوص سچویشن کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں وہ فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پریشانی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہم پراپر طریقے سے اس جگہ پر اس ایونٹ کے اوپر ہم پرفارم نہیں کر سکتے۔ اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ٹریٹمنٹ ہے، اسلامک اس کا اینگل جو ہے وہ اس کو کیسے ایلیبوریٹ کرتا ہے، کیسے فیئر ہماری زندگی کے اندر کیوں آتے ہیں اور ان کو ہم کیسے اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ جو ریسرچ اسکالر موجود ہیں عطاء المصطفیٰ، ہم عطاء المصطفیٰ سے جانیں گے کہ عطاء المصطفیٰ ہماری زندگی کے اندر ایسے جو خوف ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع آپ نے فوبیا کے حوالے سے رکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے اس کے نفسیاتی پہلو کو آپ زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکیں گے۔ اس کا جو دینی پہلو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ آیا دین اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی بہت سی علامات ہو سکتی ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ہاں اس کے مختلف طرح کے علاج بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جو نفسیات کے اندر یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور سانس پھول جانا، ہاتھوں میں پسینہ آنا، اور جو مخصوص جو کوئی بھی ایسی سچویشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہ جو پینک کریٹ ہو جاتا ہے، جو ہمیں جو خوف ہوتا ہے وہ ایسا ہماری زندگی کے اندر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس کا اگر اینگل ہم دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کیسے مطلب ہے کہ ہوگا؟ یعنی ایک ایسا خوف جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ کو ہمیشہ خوف، آپ اسٹیج پر آتے ہیں تو اسٹیج پر آنے کا آپ کو خوف ہے، اندھیرے میں آپ کو چلنے کا خوف ہے، اسی طرح کے بہت سے دیگر خوف جو آپ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی بھری پڑی ہوتی ہے ایسے خوفوں سے۔ تو اس کا جو نفسیاتی پہلو ہے اس سے ہٹ کر ہم دینی پہلو کو اپنے پیش نظر رکھیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں نفس کے پیدا کردہ وساوس کو بھی، یعنی انسان کی تخلیق ہم نے کی اور اس کا نفس جس قسم کے خیالات اس کے باطن میں پیدا کرتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب ہم ان کو حواجس بھی کہتے ہیں، ہم ان کو وساوس بھی کہتے ہیں، ہم ان کو کسی شخص کے قلب پر وارد ہونے والے خیالات بھی کہتے ہیں، مختلف طرح کے نام دیتے ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے قلب پر، اس کے باطن پر ایک دن میں 70,000 سے زیادہ خیالات وارد ہوتے ہیں۔ ایک دن میں 70,000 خیالات سفر کرتے ہیں جو آپ کے باطن سے ہو کر گزرتے ہیں، آپ ان کو راستہ فراہم کرتے ہیں ایک دن کے اندر۔ ایک دن کے اندر۔ اب ان کے نام مختلف ہیں، حواجس ہیں، خواطر ہیں، وساوس ہیں، یا کسی کے قلب پر کوئی چیز وارد ہوتی ہے، مختلف نام ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی ممکن ہے نفسیات کے لوگ اس کو تسلیم نہ کریں کہ انسان کے قلب کا اس کے نفس کے ساتھ، نفس کا اس کے دماغ کے ساتھ ایک ربط ہے، یعنی یہ جو تینوں اعضاء ہیں باطن کے، عقل کا، نفس کا اور قلب کا، ان کے درمیان ربط ہے۔ علم نفسیات کے لوگ ابھی تک شاید اس کو تسلیم پوری طرح نہیں کرتے، لیکن اہل معرفت اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے، اور وہی ربط پھر خارجی اسباب بھی ہوتے ہیں اور بس اوقات اس کے داخلی اسباب بھی ہوتی ہے۔ خارجی اسباب سے کیا مراد آپ لیں گے؟ مثلا خارج سے کوئی خوف، یعنی کوئی ایسی چیز آپ کو خوف زدہ کر سکتی ہے جس کا کوئی عامل خارج سے ہو سکتا ہے، اور داخل سے بھی اس کا کوئی عامل ہو سکتا ہے، یعنی ہماری اپنی ذات کے ساتھ اس کا اندر سے بھی ہو سکتا یعنی ہے۔ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ، جس کو آپ اگر بیان کر رہے ہیں کہ جو ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہے، داخل جو وہی اسباب ہے کہ جو ہماری سوچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سوچ سے ان کا تعلق اس وقت بنتا ہے جب وہ آپ کے قلب سے ہو کر گزرتے ہیں، قلب سے ہو کے یعنی بنیادی طور پر وہ خیالات ہیں جو سفر کرتے ہیں۔ یعنی اہل معرفت نے کہا کہ 70,000 خیالات ایک دن میں آپ کے قلب پر وارد ہوئے، آپ کے باطن سے انہوں نے سفر کیا۔ اب ان کی اقسام میں بہت زیادہ، مثلا آپ کے قلب پر اچھے خیالات بھی آ سکتے ہیں، آپ کے قلب پر برے خیالات بھی آ سکتے ہیں، آپ کے باطن پر خوشی فراہم کرنے والے خیالات بھی آ سکتے ہیں، آپ کے باطن پر غم طاری کر دینے والے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ خیالات کیسے وارد ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس طرح کے خیالات آپ کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا منظر دیکھیں گے تو آپ کے قلب پر اچھا خیال
طاری ہوگا. اگر آپ کوئی برا منظر دیکھیں گے تو آپ کے خیال پر قلب پر برا منظر طاری ہوگا. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو بچپن میں ہی والدین ڈراتے ہیں اس بات سے کہ بیٹا باہر نہیں جانا ہے, باہر پکڑنے والا کھڑا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ خوف ان کے قلب پر طاری ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب یہاں پہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو اس طریقے سے خوف سے آپ ڈراتے ہیں کہ ایسی کوئی اسپیسیفک سچویشن ہے جس کے اندر وہ نہ آ جائے, جس طریقے سے آپ نے مثال دی ہے کہ بچوں کو ہم ڈراتے ہیں کہ آپ اندھیرے میں نہ جائیں, آپ نے باہر نہیں جانا, کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے گا. اس طریقے سے بہت زیادہ ایسے جو ہماری زندگی کے اندر فوبیاز ہیں جو بچپن سے ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دیے جاتے ہیں. اب وہ انسان کے انکانشیس کے اندر ہوتے ہیں. جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص سچویشن کے اندر جائے گا, تو وہ اس کو جو خوف ہے وہ بچپن میں جو اس کے ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا ہے, تو وہ اس کو پھر پرابلم وہاں پہ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی بنیادی طور پر ایک خیال تھا جو آپ نے الفاظ کے ذریعے اس کے باطن کی طرف منتقل کیا, اور وہ پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اب اگر وہ اس طرح کی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے تو لازمی بات ہے اس کا نفسیاتی اعتبار سے علاج کیا جائے گا. اس کا دینی پہلو مختلف ہے. یعنی دینی اعتبار سے جب آپ کے قلب پر خیالات وارد ہوتے ہیں تو یا تو نورانی خیالات ہوں گے, یا وہ ظلمانی خیالات ہوں گے, یا وہ شیطانی خیالات ہوں گے, یعنی آپ کے قلب پر وارد ہوں گے. اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ جو ہر طرح کے خیالات آپ کے باطن پر آتے رہتے ہیں ان کو ہم خواطر کہتے ہیں, خاطرات نفس. یہ جو بالکل ہر شخص کے ساتھ یہ بیتتا ہے کہ اس کے شیطانی خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں, اسی لمحے اس کو نورانی خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں, اسی لمحے اس کو اچھے اور برے خیالات, یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اب بندہ خدا وہ ہے جو ان ظلمانی خیالات کو فنا کر دیتا ہے. بندہ خدا کی علامت یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ظلمانی خیالات ہیں, یہ جو شیطانی خیالات ہیں, یہ اس کے قلب پر نہ آئیں. اگر آپ نے ظلمانی خیالات کو اپنے قلب پر وارد ہونے سے روک لیا کہ آپ کے قلب پر وہ نہ آئیں, اب جو خیال آپ کے قلب پر آئے گا وہ نورانی ہوگا صرف. تو اس نورانی خیال کو اہل معرفت کہیں گے وارد. ملا ورد لہو لا وارد لہو, یعنی جس کا کوئی ورد اور وظیفہ نہیں اس پر کوئی چیز وارد نہیں ہوتی, اب اس کو ہم وارد کہتے ہیں. یعنی آپ کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کر کے کہ یہ جو شیطانی اور ابلیسی خیالات ہیں یہ آپ کے قلب پر نہ آئیں, آپ راستہ روک دیتے ہیں. جب آپ راستہ روک دیتے ہیں تو اب آپ کے قلب پر صرف نورانی خیالات وارد ہوں گے. اب ان کو ہم وارد کہتے ہیں, اب ان کو ہم خطرات نہیں کہتے, خطرات دونوں کو کہتے ہیں. ظلمانی اور نورانی جب جمع ہو تو ہم ان کو یعنی خواطر کہتے ہیں, خواطر یا وساوس کہتے ہیں یا حواجس کہتے ہیں. لیکن صرف نورانی خیالات آپ کے قلب پر آنا شروع ہو جائیں تو ان کو ہم وارد کہیں گے. تو وارد کے متعلق اہل معرفت کہتے ہیں ملا ورد لہو لا وارد لہو, جس کا کوئی ورد اور وظیفہ نہیں اس پر کوئی چیز وارد نہیں ہوگی. اب خوف کس وجہ سے آپ کے قلب پر آ گیا, اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک بڑے مضبوط مکان میں رہتا ہوں مگر میں گھبراہٹ کا شکار رہتا ہوں. آپ اس کو کہیں گے کہ تمہارا مکان تو بڑا مضبوط ہے, ایک مضبوط مکان کے تم مالک ہو کر گھبراہٹ کا کیوں شکار ہو؟ وہ کہے گا کہ میں گھبراہٹ کا شکار اس لیے ہوں کہ ہر روز رات کے وقت ایک چور اور ڈاکو میرے گھر سے گزر کے جاتا ہے, ایک دیوار پھلانتا ہے اور پھر دوسری دیوار سے وہ باہر چلا جاتا ہے. تو آپ اسے پوچھیں گے کہ تم اس کو روکتے نہیں؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں, مجھے اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس آنے والے ڈاکو کو اور چور کو روک سکوں. تو اب وہ مضبوط گھر اس کے خوف اور اس کی گھبراہٹ کو کم نہیں کر سکتا. اسی طرح اہل معرفت کہیں گے کہ اگر آپ نے شیطان کو اپنے قلب میں داخل ہونے کا راستہ دے دیا کہ وہ آپ کے باطن سے ہو کر گزرتا رہے, آپ کے قلب پر خیالات چھوڑتا رہے, تو وہ چور اور ڈاکو کی طرح ہے. آپ کا ظاہری جسہ جتنا بھی مضبوط ہو, آپ اپنے باطن کے خوف کو ختم نہیں کر سکتے. حضرت فاروق اعظم کے متعلق سید عالم نے فرمایا کہ فاروق وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الشیطان یفر من ذلہ, شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. اب وہ باطنی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ تلوار نکال کر واحد شخص ہیں ہجرت کے وقت, انہوں نے کہا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرائے, کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے. یہ طاقت اور قوت اس لیے آ گئی کہ انہوں نے شیطان کا راستہ روک دیا. تو اگر آپ یہ راستہ روک لیں کہ آپ کے باطن پر شیطانی خیالات وارد نہ ہوں, آپ کے باطن پر یہ ظلمانی خیالات وارد نہ ہوں, تو پھر آپ اپنے باطن کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور آپ کا باطن جب مضبوط ہوگا تو پھر آپ اپنے باطن کو خوف سے, گھبراہٹ سے اور ہر طرح کے خوف سے آپ اپنے باطن کو بچا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے نیک لوگوں کی محفل کے اندر جب ہم اپنے آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں تو پھر ایسے جو خیالات ہیں, وسوسے ہیں, پھر ہماری زندگی کے اندر نہیں آتے. اور جس طریقے سے ابھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو ایسے خوف ہیں جو بچپن میں ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے
کیا کہیں گے کہ اگر بچوں کو کیا ایسی تربیت دینی چاہیے کہ آپ کو اندھیرے سے آپ جائیں گے تو اور جا کر باہر جائیں گے تو یعنی ہم بچپن میں بیسیکلی تو ہم ایک ایسا دماغ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جو کچھ لکھ دیں تو اس کی ہم ایک ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی طرف. آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں. یعنی والدہ یا والد بچے کی تربیت محبت کی بنیاد پر کرے، پرورش مودت کی بنیاد پر کرے، خوف کی بنیاد پر نہ کرے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے نیکوکار لوگ بھی خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، پہلے گناہ گار تھے اب ان کو ایسا مبلغ مل گیا جس نے ان کو قبر سے دوزخ سے اتنا ڈرایا، اب وہ نا امید ہو گیا کہ میرے لیے جنت تو ہے ہی نہیں، میرے لیے تو دوزخ بنی ہے. ایسا شخص بھی آپ کو نفسیاتی بیماری کا شکار نظر آئے گا. یعنی آپ کہیں گے یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، یہ تو روزہ بھی رکھتا ہے، یہ تو مکروہات سے بھی بچتا ہے، یہ تو وضو کرتے ہوئے 15 منٹ لگا دیتا ہے، اس کے باوجود یہ خوفزدہ رہتا ہے. یہ نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ خوفزدہ کر دیتے ہیں، اس کو قبر سے ڈراتے ہیں، اس کو دوزخ سے ڈراتے ہیں. تو آپ تو بچوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو بڑے بھی خوفزدہ رہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ان کی تربیت محبت کے پہلو سے نہیں کی تو آپ ان کے خوف کو ختم نہیں کر سکتے. الایمان بین الخوف والرجاء، حضور نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. آپ ان کو خوف بھی دلائیں اور آپ ان کو امید بھی دلائیں. یعنی اگر آپ صرف ان کو خوف کی بات کرتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ خوفزدہ رہیں گے کہ میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میں تو قبر میں مجھے سانپ ڈسیں گے، مجھے تو بچھو کھا جائیں گے. ایمان بین الخوف والرجاء، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں گا. یعنی اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا پازیٹیو. چاہیے. اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ خوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. امید محبت سے آئے گی، خوف بھی محبت سے آئے گا. یعنی آپ ان کو وحشت نہ دلائیں، آپ ان کو دہشت نہ دلائیں، آپ ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ تعلق آپ ان کو بتائیں کہ رب آپ سے محبت کرتا ہے، آپ رب سے محبت کرتے ہیں. محب اور محبوب کے درمیان ناراضگی کا ایک خوف ہوتا ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، میرا محب یہ ڈرتا رہتا ہے. تو رب کائنات کے متعلق بھی جب آپ نے ڈرانا ہے تو آپ نے محبت کے پہلو سے ڈرانا ہے، خوف اور دہشت کے پہلو سے نہیں. خوف اور دہشت کے پہلو سے نہیں ڈرانا چاہیے. حضرت سلمان دارانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ خدا کو دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور مناجات کر رہا تھا، گڑ گڑا کر رو رو کر وہ کہہ رہا تھا رب کائنات کو پکارتے ہوئے، لئن طلبتنی بتوبۃ لأطالبن بعفوک، لئن طلبتنی بذنوب لأطالبن بسخائک. یا رب اگر تو نے قیامت کے دن مجھ سے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو میں رب کائنات تجھ سے تیرے عفو اور درگزر کے بارے میں سوال کروں گا. کہ یا رب تو اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو اپنے گناہوں کا حساب دے تو میں کہوں گا یا رب تو عفو کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، میں عفو اور درگزر کا مطالبہ کروں گا. اور اگر تو نے مجھ سے توبہ کے بارے میں پوچھا کہ تو نے توبہ کیوں نہیں کی تو یا رب میں تجھ سے مطالبہ کروں گا تیری سخاوت کا، تیرے بیر سخاوت کا سہارا لوں گا. لئن ادخلتنی النار لأخبرن اہل النار ان یحبک، یا اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل کر دیا تو میں اہل نار کو بتا دوں گا کہ میں رب کائنات سے محبت کرتا تھا. یعنی اللہ کی یا اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں اہل نار کو بتا دوں گا یہ راز کہ یا رب میں تجھ سے محبت کرتا تھا، میرے دل میں ایک ایسا قلب دھڑکتا تھا جو ہمیشہ تجھ سے محبت کرتا تھا. یعنی آپ نے بندہ خدا کو اگر خدا کے قریب لانا ہے تو محبت کے پہلو سے محبت کے پہلو سے لے کر آئیں، ڈرا کے نہیں لے کے ڈرا کے جب بھی آپ لائیں گے تو وہ چاہے وہ آپ بچے کو ڈرا کے لائیں، چاہے آپ بڑے کو خوفزدہ کر کے آئیں تو وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہوگا. نفسیاتی بیماری کا شکار. اگر اس کا تعلق اعمال سے ہوگا تو دینی پہلو کے اعتبار سے ہم اس کا علاج کریں گے، اور اگر اس کا تعلق ماحول سے ہوگا تو پھر نفسیاتی بیماری ہے اس کا آپ ہی معالجہ کریں گے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ عطا المصطفیٰ. جی ناظرین، آپ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے یہ خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں، جو کہ آج کا پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا تھا فوبیا کے حوالے سے، کہ فوبیا کیا ہوتا ہے. ایسے ایریشنل بلیف جس کی وجہ سے ہمارے جو کوالٹی لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اور ان بلیف کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ابھی عطا المصطفیٰ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے ان خوف سے اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کو قریب کرنا پڑے گا. اور اگر آپ
اپنے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ بچوں کی ہمیشہ ٹریننگ کی جائے محبت کے حوالے سے، اور اگر جو لوگ بڑے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بھی لوگ قریب آ جاتے ہیں لیکن اس کا جو دیر پا اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو اپنی محبت کے ساتھ قریب لے کر آتے ہیں تو وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایک لامتناہی ہوتی ہیں، اور انسان جب محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی جدائی کا خطرہ انسان کو زندگی میں نہیں رہتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔